يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے. اس پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر گننا چاہے تو یہ اسے گن بھی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے. چنانچہ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے. اللہ رب العزت اگر ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، لباس نہ دیتے تو ننگے ہوتے، کھانا پینا نہ دیتے تو بھوکے پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے. آج اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے. یہ جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العزت غنی ہے اور حمید ہے. تو جب محتاج ہی ٹھہرے تو بندے کا کام ہی ہے مانگنا اپنے پروردگار سے. لہذا آج مانگنے کا دن ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ gives and forgives. Man gets and forgets. اللہ دیتا بھی ہے اور غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ gives and forgives. نعمتیں بھی دیتا ہے اور بندوں کے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور بندے کا معاملہ ایسا کہ نعمتیں بھی لیتا ہے اور نعمتوں کو بھول بھی جاتا ہے. آج کوئی آدمی اگر 7 اپ کی بوتل پلا دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دسترخوان پہ جس مالک نے اتنی نعمتیں کھلا کر پیٹ کو بھرا اس کے لیے دعا پڑھنی بھول جاتے ہیں. تو ہم تو اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر بھی نہیں ادا کر پاتے. حق تو یہ ہے کہ جتنا ہم کر سکیں اللہ رب العزت کا شکر اتنا زیادہ تھوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتنی مانگے اتنا زیادہ اچھا ہے. جو محتاج اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی مال تو میں نے کمایا اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو. محنت میں نے کی، مزدوری میں نے کی. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں خلل ڈال دیتے اور تم پاگل ہو جاتے تو کیا تم کما سکتے؟ تم تو اپنے منہ میں لقمہ بھی نہیں ڈال سکتے، تمہارے منہ سے ڈھال ٹپک رہی ہوتی. کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے. تو جس پروردگار نے ہمیں عقل کی نعمت دی کیوں نہ ہم اس اللہ کا شکر ادا کریں.
ہارون رشید کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، قریب ایک اللہ والے موجود تھے، جب پینے لگا تو وہ کہنے لگے کہ ہارون رشید ذرا میری بات سن لینا، کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو اور پوری دنیا میں صرف ایک پیالہ پانی ہے اور پانی کے پیالے والا قیمت مانگتا ہے تو کتنی قیمت دے کر پانی خریدو گے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، پیاس تو برداشت نہیں ہوتی، بندے کا تو حال برا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے پیالہ پانی کا پی لیا، اب آپ کے جسم میں جا کر پیشاب بند ہو گیا اور آپ درد سے پریشان ہیں، اور حکیم کے پاس صرف ایک حکیم ہے جس کے پاس دوائی ہے اور وہ آپ سے اس کی قیمت مانگتا ہے، تو کتنی قیمت دے کر دوائی خریدیں گے؟ اس نے کہا آدھی ریاست، اپنا آدھی سلطنت دے کے میں دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری اتنی بڑی سلطنت ایک پیالہ پانی پی کر جسم سے نکال دینے کے برابر ہے، اور تو نے زندگی میں سینکڑوں پیالے پانی پیا، تو نے تو ہزاروں پیالے دودھ پیا تھا۔ سوچ تو صحیح، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارے ایک واقف تھے، ان کو ایک بیماری ہو گئی۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی خوراک میں جو نالی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، فلیپر بنایا ہوا ہے۔ جب کھانا نیچے جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، واپس آنے لگتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، آنے نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ کھانا کھاتے ہی لیٹ جائیں تو کھانا باہر نہیں نکلتا منہ سے، کوئی الٹا ہی لٹک جائے کھانا کھاتے ہی تو بھی کھانا باہر نہیں نکلتا۔ ان کا وہ وال لیک ہو گیا، چنانچہ وہ بیٹھ کے رات گزار، ذرا لیٹتے تو پیٹ میں جو کچھ تھا سارا منہ کے راستے باہر۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے یہاں مہمان آئے تو میں نے ان کو دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھ سے پوچھو کہ لیٹ کے سونے کی نعمت کی اب کیا قدر ہے۔ اس دن مجھے خود احساس ہوا کہ اللہ، لیٹ کے آرام کی نیند سو جانا بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیچارہ بیٹھ کے رات گزار دیتا تھا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ بہرحال جب اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ خوب مانگے۔ ایک ہے مخلوق کا دینا اور ایک ہے اللہ رب العزت کا دینا، ان میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ کنی کتراتے ہیں، فون ہی نہیں اٹینڈ کرتے، کہتے ہیں جی آپ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، آپ کا کیا؟ لیکن اللہ رب العزت کے یہ معاملہ، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، بار بار مانگو وہ دیتے ہیں، دن رات مانگو وہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے ولی دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ مخلوق سے دیکھا کہ تھوڑا مانگو تو ناراض، آپ کسی وزیر سے کہیں جی مجھے ایک آنا دے دے یا ایک پیسہ دے دے، مجمع میں وہ کہے گا تم نے میری بےزتی کر دی، کیا سمجھا مجھ سے پیسہ مانگتے ہو۔ اور کسی غریب سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے 50 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ ناراض، یا تم مذاق کرتے ہو میرے ساتھ۔ تو کسی سے کم مانگو تو وہ ناراض، کسی سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض۔ اللہ رب العزت وہ پروردگار ہے کہ اس سے تھوڑا مانگو تو تھوڑا بھی دیتا ہے، زیادہ مانگو تو زیادہ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کا جوتا ٹوٹ جائے اور وہ ٹوٹے جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگے، اللہ اسے جوتے کا تسمہ بھی عطا فرما دیتے۔ پھر مخلوق کو دیکھا کہ کئی مرتبہ دیتی بھی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے۔ جیسے ایک فقیر نے آپ سے بار بار مانگا، آپ کہتے ہیں معاف کر، اور وہ پھر
معاملہ اور ہے. اللہ رب العزت جب بھی دیتے ہیں بندے کو غصے سے کبھی بھی نہیں دیتے، بندے کو ہمیشہ پیار سے عطا فرماتے ہیں. پھر مخلوق اور خالق کا یہ ایک فرق ہے کہ مخلوق اپنوں کو دیتے ہیں، پرایوں کو نہیں دیتے. جو ون کر جائے تو سیٹیں اور سارے عہدے ان کی اپنی پارٹی کے لیے، دوسروں کا تو منہ سے نوالا بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے ہماری سپورٹ کی. تو مخلوق دیتی ہے تو اپنوں کو. اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فقط دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو ہی نہیں عطا کرتے، اپنوں کے ساتھ ساتھ اللہ پرایوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اپنے پرائے سب کو عطا فرما دیتے ہیں. پھر مخلوق کا معاملہ دیکھا کہ اگر کسی تعلق بنانا ہو تو افسر کے پاس جاؤ تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا لائے ہو. اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے. اللہ کے در پر آؤ تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، بلکہ اتنا پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو. مخلوق کو دیکھا کہ دن میں ان کا دروازہ کھلا بھی ہوتا ہے، رات میں دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک پروردگار ہی تو ہے، دن میں بھی دروازے کھلے، رات میں بھی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مانگے اور دینے والا پروردگار اونگ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی پاک، منزہ اور مبرہ ہے. اس لیے راغب بصریہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ سورج غروب ہو گیا، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اے اللہ دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے. ایک ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. ان دونوں میں فرق ہے. دعا کروانا بھی عبادت ہے، امی دعا کرو، ابو دعا کرو، حضرت صاحب دعا کرو، بھائی دعا کرو. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر عنہ کو جب بھیجا مکہ مکرمہ تو فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، یاد رکھنا. لیکن جو دعائیں لینا ہے نا وہ کچھ اور شان رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ بندہ اتنا اچھا بنے، شاگرد ہو تو استاد کی زبان سے دعا، اولاد ہو تو ماں باپ کی زبان سے دعا، چھوٹا ہو تو بڑوں کی زبان سے دعا. یہ جو دعا ہے نا یہ بندے کو وقت لگا دیتی ہے. چنانچہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، تینوں ٹینیجر تھے اور ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشغول رہتے تھے. نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں ان تینوں کے لیے نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے، تینوں کے لیے نام لے کے دعا مانگتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کیا وقت لگائے کہ ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے. تینوں کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرما دیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ تیری عمر میں اور رزق میں برکت عطا کرے. کہنے لگے کہ عمر میں برکت تو اتنی کہ 140 پوتے پوتی آنکھوں سے دیکھی، اور رزق میں برکت اتنی کہ سونے کی اینٹ کو لکڑی والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا. اب بتائیں سونے کی اینٹ کتنی وزنی ہوتی ہے اور لکڑی والے کلہاڑے سے توڑتے تھے. اللہ اکبر. اتنا اللہ نے رزق عطا کر دیا. تو 20 مرتبہ دعا لگ جاتی ہے بڑوں کی. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ بندہ اپنے رب سے جتنی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. ذرا غور کیجئے، میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ عمر لانو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں، رات کو سوئے، تہجد کے وقت آنکھ کھولی، آسمان پر نظر پڑی تو 14ویں کا چاند چمکتا نظر آیا.
آسمان کے چاند کو دیکھ کر ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا. انہوں نے اس وقت اللہ رب العزت سے دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما. وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر بنا. یہ عمر لانوں کی دعا تھی. اب شہادت تو کہیں بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چوٹی پہ، زمین کی پستی میں، صحرا میں، وادی میں، گھر میں، گلی میں، کہیں مل سکتی تھی، مگر نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو شہادت تو دی، مگر کہاں دی؟ مسجد نبوی میں، باوضو حالت میں، نماز کی حالت میں، مصلی نبوی کے اوپر کھڑے جب امامت کروا رہے تھے اس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا. پھر اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں. مانگنے والے کی ہمیشہ مانگ تھوڑی ہوتی ہے، دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انہیں کہاں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے اندر. سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مانگنے والے کا دامن ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی دین ہمیشہ اس کے دامن سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. جتنا اللہ سے مانگے اللہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں. مگر ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا. آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. دعا پڑھنا کیا ہوا؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس یا اللہ میری بیٹی کی اولاد ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے. یہ ہم دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں. دل حاضر نہیں ہے، دل کی کیفیت کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ دعائیں پڑھنا ہوا. اور دعا مانگنا کیا ہوا؟ کہ انسان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں مگر جسم کا رواں رواں سراپا سوال بنا ہوا. آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا؟ 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے تو اس نے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے ترس آ جائے، الفاظ بھی ایسے چن چن کے استعمال کرتا ہے کہ نہ دینے والا بھی دے کے جائے، اور پھر جھڑکنے سے جاتا بھی نہیں، اور مانگتے ہوئے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، زبان بھی لرز رہی ہوتی ہے. جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے اگر وہ اتنی لجاجت اور فریاد کے ساتھ مانگتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کیسے مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں تو سراپا سوال بن کر دعا مانگیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اللہ میری بینائی عطا فرما، مجھے بینائی عطا فرما. حجاج بن یوسف نے سنا تو قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے اس نے نابینا کو ٹھوکر لگائی. بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں. اب سب کو پتا تھا کہ یہ آدمی طبیعت کا بہت سخت ہے اور جو کہہ دیتا ہے وہ کر بھی دیتا ہے. تو لوگ اس کے نام سن کے ڈرتے تھے، کانپتے تھے. جب نابینا نے یہ نام سنا تو کانپ اٹھا. حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے 4-5 چکر باقی ہیں، اور اگر میرے چکر مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے. اور ساتھ ایک سپاہی کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ یہ بھاگنے نہ پائے یہاں سے. اب جب وہ طواف کرنے نکلا تو پیچھے اس اندھے کی تو حالت جی اب تو تڑپ رہا ہے. اللہ پہلے بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے، رحمت کر دے. ایسی تڑپ کے اس نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی. یہ جو تڑپ کے مانگنا ہوتا ہے نا، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہے. آج
آپ لوگوں نے انفرادی طور پر تو بہت دعائیں مانگی. چلیں آج ہم اس وقت جو اجتماعی دعا مانگیں گے یہ ذرا تڑپ کے مانگ لیجیے. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں جیسے کام ذمہ لگاتے ہیں کسی کے. صبح بزنس مین آتے ہیں نا, کاروباری بندہ, اکرم یہ کر دے, اسلم یہ کر دے, اچھا بھائی انور تو یہ کر دے, وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے. ہم بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگاتے ہیں, اللہ یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے. ایسے نہیں کام بنتا. دعا کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ انسان اللہ سے مانگے. جب عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنیں گے. عاجزی دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ناز نخرا نہیں چلتا, اللہ تعالیٰ کے یہاں عاجزی چلتی ہے. جتنا فریاد, جتنا عاجزی, اتنا اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ایک فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اعلان کرو هل من سائل فأعطي له, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے عطا کر دیا جائے. تو پروردگار تو مہربان ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. حدیث پاک میں آتے ہیں من لم يسأل الله يغضب عليه, کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں. تو جب مانگنے کا وقت بھی ہے اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ہم محتاج بھی ہیں, تو بھئی ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں. لہذا آج ایسا وقت ہے کہ ہم خوب ڈٹ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. ذرا غور کریں, آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ میں لات بھی لگوا دیتے اور ساتھ دروازہ بھی بند کر دیتے کہ جا دفع ہو, یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر میں نے بند کر دیا. اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے, بلکہ جو بندہ بھٹک جائے, اللہ کے در سے روٹ کے چلا جائے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے بچہ روٹھ جائے نا تو ماں مناتی ہے اس کو, بیٹے ماما سے نہیں روٹا کرتے. اسی طرح بالکل اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. میرے بندے میری طرف متوجہ ہو, میری رحمت تو تیرے انتظار میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا انتظار اتنا نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے بندے کا واپسی انتظار فرما رہے ہوتے ہیں. یہ میرا بندہ کب آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ماں اپنے بیٹے کا انتظار کتنا کرتی ہے. اگر بیٹا گم ہو جائے نا نیند نہیں آتی, سارے سو جاتے ہیں, ماں نہیں سوتی. ہوا سے بھی دروازہ ہلے نا تو اٹھ بیٹھتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا. اتنی انتظار ہوتی ہے. جب ماں کو بیٹے کی انتظار اتنی ہے تو پھر اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی کتنی انتظار ہوتی ہوگی. کتنا اللہ رب العزت بندے سے خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ میرے دروازے پر آ گیا. اچھا ذرا غور کریں, ایک مثال چھوٹی سی. ایک نوجوان کو کوئی اس کا برا دوست اغوا کر کے لے جائے تو ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں برا کہتی, کہتی ہے دوست برا تھا, وہ دوست بڑا جو ہے نا برا تھا جو میرے بیٹے کو ورغلا کے لے گیا, میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا. اور اگر وہ بچہ اس برے دوست سے جان چھڑا کے آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے کہ امی دروازہ کھولو میں آ گیا ہوں, تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگائے گی. شیطان اس برے دوست کی مانند ہے اور ہماری حالت اس نادان نوجوان کی مانند ہے. اب ہم بھٹکتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں سے نفرت نہیں کرتے, وہ یہی کہتے ہیں کہ شیطان بدمعاش تھا, اس نے میرے بندوں کو برگلا لیا. اور آج اس اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا وقت آ گیا. ہم دروازہ کھٹکھٹائیں اور اللہ رب العزت سے مانگیں تو کیا خیال ہے دروازہ کھلنے میں کوئی دیر لگ سکتی ہے؟ کبھی بھی دیر نہیں لگے گی. اللہ رب العزت کی رحمت آج متوجہ ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج خوب اللہ رب العزت سے فریاد کریں, مانگیں, جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں. ہم سے تو وہ اندھا فقیر اچھا تھا
کشکول ہاتھ میں لے کے مانگ رہا تھا، تو مانگتے مانگتے ایک دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ دروازہ تو بڑا ہے، آواز کوئی نہیں آتی۔ تو کہنے لگا یہ کس وکیل کا دروازہ ہے، کوئی آواز ہی نہیں دیتا۔ تو کسی نے کہا خدا کے بندے یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ خدا کا دروازہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کس وکیل کا دروازہ ہے۔ یہ اندھے نے جب سنا تو اس نے کشکول کو زمین پہ مار کے توڑ دیا، کہنے لگا اچھا جب میں خدا کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں اب مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے تو بہت زیادہ اچھا تھا کہ جس نے بات کو سمجھ لیا کہ اب میں خدا کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے مخلوق کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور واقعی بات ایسی ہے، ہم اللہ رب العزت کے دروازے پر آج آئے بیٹھے ہیں، آئے بندے کا تو دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چند بندے مل کے کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو دنیا دار بھی لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، یقیناً وہ ہم پر مہربانی فرمائیں گے، لہذا ابھی ہم دعا مانگیں گے۔ یہ چند باتیں صرف اس لیے کہہ دیں کہ ہماری طبیعتیں متوجہ ہو جائیں اور ہم وقت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی مزدور کو جب مزدوری کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے۔ ہماری بھی آج مزدوری کا دن تھا، تو اب مزدوری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جو پروردگار یہ کہتا ہو کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، جب اپنی پیمنٹ کا وقت آئے گا تو کیا اللہ تعالیٰ ان بندوں کو انکار فرما دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کی بات ہے، اللہ رب العزت یقیناً عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ہم نے اتنے لمبے سفر کیے، مجاہدے کیے، تکلیفیں اٹھائیں، جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا آج وہ وقت آ پہنچا۔ ہماری تھوڑی سی دیر کی جو فریاد ہوگی ہمارے مقدر کے فیصلے ہونے کا سبب بن جائے گی، وقت سنورنے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت جھولیاں بھر دیں گے اور ہمارے معاملے اللہ رب العزت کے حضور سنور جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے دعا مانگیے۔ کیا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، سنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ جائیں، ہمیں شرم آتی ہے، بس آپ ہی کے دروازے پہ ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ میرے مولا رحمت کر دیجئے، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مانگی، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے، ہماری زبانیں جھوٹی ہیں، ہمارے دل سیاہ ہیں، مگر آپ کے محبوب کی باتیں سچی ہیں۔ انہوں نے فرما دیا حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا، آج ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجئے، آج ہمیں گناہوں سے سبکدوش فرما دیجئے، شیطان سے ہمیں بچا لیجئے۔ میرے مولا اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمارے اس حج کے عمل کو بھی قبول فرمائیے، اور ہمیں زندگی میں بار بار اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا مانگیں گے، دعا مانگنے سے پہلے ذرا ایک بات سن لیجئے، یہی پانی کی بوتل پڑی کہ ایک تو جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، تو جب مانگتا ہے تو بچے کو گرد و پیش کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، امی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ خالہ ہے، پھپھو ہے، فلاں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس مانگتا ہے تو بس لپٹ کے مانگتا ہے، اور اس کو نہیں ملتا تو بس طوفان مچا دیتا ہے، لے کے رہتا ہے، ایسے اپنی امی سے مانگتا ہے، حتیٰ کہ کبھی تھپڑ بھی پڑ جاتا ہے نا تو امی سے ہی لپٹتا ہے، اور جب
ہوتا ہے تو پھر ماں کو بھی پیار آ جاتے ہیں. ہم بھی آج اللہ کے در سے ایسے لپٹ کے مانگے اور اپنے گرد و پیش سے ہم بالکل ایک دفعہ منقطع ہو جائیں. یہ نہ سوچنا کہ میرے دائیں یہ بیٹھا بائیں یہ بیٹھا. تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیں بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے جو میری اس مناجات کو آج سن رہا ہے, اور میں سفر کر کے جو آیا ہوں تو میں نے آج اس روٹھے رب کو منا کے اٹھنا ہے. اس کو جو ہے منائے بغیر آج میں نے نہیں اٹھنا. بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. آج ہم اسماء الحسنى پڑھ کے پھر دعا مانگیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے دعا مانگو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, ان میں سے ایک اسم اعظم ہے. کون سا ہے یہ اللہ کو معلوم, لیکن اتنا پتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہے, اور اس اعظم سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا پہلے ہم اسماء پڑھیں گے. اسماء پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے پڑھوں گا جیسے الرحمن یا اللہ, تو جب میں پڑھوں گا الرحمن یا اللہ تو آپ سنیں گے. پھر اس کے بعد آپ اونچی آواز سے کہیں گے یا اللہ, جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے, ماں کے دل کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. بس آپ بھی آج اللہ 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 اس طرح کریں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جائے گی. تو ان ناموں کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ, الرحیم یا اللہ, المالک یا اللہ, القدوس یا اللہ, السلام یا اللہ, المومن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, العزیز یا اللہ, الجبار یا اللہ, الخالق یا اللہ, المتکبر یا اللہ, البارئ یا اللہ, المصور یا اللہ, الغفار یا اللہ, القہار یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الرزاق یا اللہ, الفتاح یا اللہ, العلیم یا اللہ, القابض یا اللہ, الباسط یا اللہ, القابض یا اللہ, الرفیع یا اللہ, المعز یا اللہ, المذل یا اللہ, السمیع یا اللہ, البصیر یا اللہ, الحکم یا اللہ, العدل یا اللہ, اللطیف یا اللہ, الخبیر یا اللہ, الحلیم یا اللہ, الغفور یا اللہ, العظیم یا اللہ, الشکور یا اللہ, العالی یا اللہ, القدیر یا اللہ, الحافظ یا اللہ, المقیت یا اللہ, الحسیب یا اللہ, الجلیل یا اللہ, الکریم یا اللہ,